السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تحس على القوم الفاسقين۔ فرمایا اب یہ ارض مقدس حرام رہے گی ان پر 40 سال تک، یہ بھٹکتے پھریں گے زمین میں۔ تو اے موسیٰ علیہ السلام، آپ افسوس نہ کریں اس فاسق قوم پر، یہ ہماری طرف سے ان کی بزدلی کی سزا ہے۔ اگر یہ بزدلی نہ دکھاتے تو ارض فلسطین ابھی ان کو عطا کر دی جاتی، مگر اب یہ 40 سال تک ان پر حرام رہے گی۔ اس سرائے سینہ میں یہ 40 سال تک مارے مارے پھرتے رہیں گے۔ اب آپ ان نافرما برداروں کا غم نہ کھائیں، اب جو کچھ ان پر بیتے گی اس پر آپ علیہ السلام کو ترس نہیں کھانا چاہیے۔ آپ بہرحال ان کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، جب تک زندگی ہے آپ کو ان کے ساتھ رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق بنی اسرائیل 40 برس تک صحرائے سینا میں بھٹکتے پھرے۔ اس دوران میں وہ سب لوگ مر کھپ گئے جو جوانی کی عمر میں مصر سے نکلے تھے۔ وہ صحرا میں ایک نئی نسل پروان چڑھی جو خوئے غلامی سے مبرا تھی۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد حضرت یوشع بن نون کے عہد خلافت میں بنی اسرائیل اس قابل ہوئے کہ فلسطین فتح کر سکے۔ اب ذرا اس پس منظر میں سورہ نساء میں نازل ہونے والے حکم کو بھی یاد کریں۔ یہاں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول نقل ہوا ہے، وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی راہ میں قتال کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سوا کسی کی ذمہ دار نہیں ہیں، البتہ اہل ایمان کو بھی ترغیب دیں۔ آپ علیہ السلام پر کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے سوائے اپنی جان کے، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو جس قدر ترغیب و تشویق دلا سکتے ہیں دلائیں۔ ان کے جذبات ایمانی کو جس انداز سے اپیل کرنا ممکن ہے کریں، اور بس اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ اب 5ویں رکوع میں قتل، ناحق ملک میں فساد پھیلانے اور چوری ڈاکے جیسے جرائم کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر اور پھر ان کی سزاؤں کا ذکر ہوگا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو پڑھ کر سنائیے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ حق کے ساتھ۔ جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی جبکہ دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ اس کا جواب دیا کہ اللہ تو پرہیزگاروں ہی سے قبول کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل تھے۔ حابیل بھیڑ بکریاں چلاتا تھا اور قابیل کاشتکار تھا۔ ان دونوں نے اللہ کے حضور قربانی دی۔ حابیل نے کچھ جانور پیش کیے جبکہ قابیل نے اناج نذر کیا۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی مگر قابیل کی قبول نہیں ہوئی۔ اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی، آسمان سے ایک شعلہ نیچے اترتا تھا اور وہ قربانی کی چیز کو جلا کر بھسم کر دیتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے قربانی کو قبول فرما لیا۔ اس نے کہا میں تمہیں قتل کر کے رہوں گا۔ قابیل نے جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی، حسد کی آگ میں جل کر اپنے بھائی حابیل سے کہا کہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ حابیل نے کہا بھائی جان، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ وہ صرف اپنی متقی بندوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے 2 آیتوں کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی ہے، امید ہے آپ سب کو سمجھ میں آیا ہوگا، پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کا، ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔